خارجہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ARY نیوز کو۔ سر، یہ جو خبریں آ رہی ہیں، جو انٹرویوز آئے ہیں راجہ ریاض کے، باسط بخاری کے، نور عالم کے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں 24 MNAs ہیں سندھ ہاؤس میں، تو وزیر اعظم کے دعوے کی تصدیق ہو رہی ہے یہاں پر، آپ اس ساری صورتحال پہ کیا تبصرہ کیجیے گا؟ دیکھیے، آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ دیر پہلے یوسف رضا گیلانی جو قائد حزب اختلاف ہے سینٹ میں، انہوں نے دیا ہے یا ان کا کوئی پریشر تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں کچھ نہیں ہے، کوئی MNA نہیں ہے کسی اور جماعت کا، اور اب وہاں سے یہ لوگ بازیاب ہوئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اتنے ذمہ دار لوگ کتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ دیکھیے، اس پہ مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہے، لیکن ان کے دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ وزیر اعظم نے اور وزراء بھی کہتے رہے ہیں کہ 15 کروڑ 20 کروڑ روپے آفر کیے جا رہے ہیں، تو یہ سب ہو رہا ہے۔ اور سندھ ہاؤس میں ضمیر فروشی کا جو بات ہے وزیر اعظم کی، ایک طرح سے سچ ثابت ہو گئی ہے، تو یہ بتائیے گا وہاں ہی کیوں رکھا گیا ہے، اور اس طریقے سے ان کا اس وقت سامنے آنا کیوں سامنے آئے ہیں، یہ اس پر آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیے، مجھے تو یہ سن کر اور جان کر افسوس ہی ہو رہا ہے، کیونکہ سبھی معزز شخصیات ہیں، منتخب نمائندگان ہیں، اور انہیں اپنے پر اعتماد ہونا چاہیے، اور یقیناً انہیں کوئی ان کو بہکا نہیں سکتا، دھمکا نہیں سکتا، وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، انہیں کسی کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بالکل اپنے گھروں میں، اپنے لاجز میں رہنا چاہیے، اور اپنے ضمیر کے مطابق وقت آنے پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہیں سندھ حکومت کی یا اپنا سندھ ہاؤس میں رہائش کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں سر کہ ہمیں محسوس ہوا جو واقعہ لاجز میں ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا، یہ توجہ دی ہے۔ ہرگز نہیں۔ لاجز میں کیا ہوا؟ دیکھیے، لاجز میں تو انصار الاسلام کے کچھ لوگ آئے نا، اب وہاں ان کے آنے کا کوئی تک نہیں بنتا کہ وہاں ممبرز کی رہائش گاہ ہے، ممبرز پارلیمنٹ رہتے ہیں، ان کی فیملی رہتی ہیں، ان کا آنا اور اتنے بڑے جتھے میں آنا، وردیاں پہن کے آنا، وہ درست نہیں تھا۔ کسی لاج کے کسی ممبر پر کوئی جرات نہیں کر سکتا کہ کوئی انہیں حیرانت کرے، یہ نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہی وہ جماعتیں ہیں، اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، اور ظاہر ہے آپ بھی سیاست میں بڑا آپ کا پرانا تجربہ بھی ہے، چھانگا مانگا کی سیاست کو کنڈیم کرتے رہے۔ ہم نے دیکھا فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر تقریریں ہوئیں، کنڈیم کیا گیا، وعدے کیے گئے کہ اس طرح کی سیاست نہیں ہوگی، لیکن یہ جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے، کیا یہ وہ سب نہیں ہے، یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہے، اور یہ وہی جماعتیں نہیں ہیں؟ دیکھیے، آپ کے علم میں ہے کہ ایک میثاق جمہوریت کا ایک ایگریمنٹ ہوا، وہ سامنے آیا۔ میثاق جمہوریت کی ذرا آپ روح کو تو دیکھیے نا، اس کی روح کیا تھی، اور اس کی بالکل یہ نفی کر رہی ہیں۔ یہ بدقسمتی سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں وہ سوچ نہیں ہے جو کہ پیپلز پارٹی بھٹو کی ہوا کرتی تھی۔ یہ تو زرداری کی چھاپ اس پہ آ گئی ہے نا، یہ تو اب زرداری کی سوچ، زرداری کی چھاپ، ان کی حکمت عملی، ان کے طور طریقے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اور شاہ صاحب، وزیر اعظم عالمی سازش کی اس حوالے سے باتیں کرتے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ صرف بہت عدم اعتماد کی تحریک میں کچھ بیرونی قوتیں بھی ملوث ہیں، لیکن یہاں تو اب لگ رہا ہے اندرونی ہاتھ بھی شامل ہیں۔ آج کی جو ایپیسوڈ ہمارے سامنے آئی، جس طرح لوگوں کے انٹرویو ارینج کروائے گئے، مخصوص اینکرز کو انٹرویوز دیے گئے، مخصوص چینلز کو انٹرویوز دیے گئے، اور کچھ MNA سامنے آئے
اور نہیں بھی سامنے آتے تو ظاہر ہے ان کی اپنی ہی یہ والی کہنا کہ ضمیر فروشی کے جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ڈھکی چھپی رہتی ہے، لیکن یہ سب سامنے آنا آپ کو لگتا ہے اندرونی ہاتھ بھی ملوث ہے؟ دیکھیے ہم انشاءاللہ اندرونی بیرونی جو کچھ بھی ہے اس کا ہمت سے، حوصلے سے، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تو سر کیا ایکشن ہوگا اس پہ؟ دیکھیے یہ تو جماعت کی قیادت مل بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے، لیکن ان چیزوں سے، ان حرکتوں سے لوگوں کو یکجا کر لینا، ایک جگہ یکجا کر دینا، غائب کر دینا، اب پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، یہ افواہیں چل رہی ہیں، کچھ ممبران کو جو ہے وہ سکھر منتقل کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے، اس سے اسمبلی کی ممبران کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور شاہ صاحب آپ کو وزیر اعظم نے اور پرویز خٹک کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ ناراض اراکین کو منائیں، تو یہ جو اب سامنے آئے ہیں ان کو منائیں گے آپ؟ دیکھیے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، بالکل ہم ان کو کیوں نہیں، ہم ان سے ملنا چاہیں گے، ان کی سننا چاہیں گے، اور اگر ان میں کوئی ناراضگی ہے اس کو دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ شاہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے، سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی ارشد صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ ایئر وائی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کو جوائن کرنے کے لیے۔ ایک تو کیا آپ یہ کنفرم کریں گے کہ ایئر وائی نیوز میں حسن ایوب اور ذوالقرنین نے جو خبر دی تھی آج وہ انٹرویو سے باقاعدہ چیزیں سامنے آ گئی؟ اور دوسرا، محمد بن سلمان صاحب بطور چیف گیسٹ کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے آنا تھا، سعودی سے ایک ڈیلیگیشن آنا تھا، وہ نہیں آ رہے اور صرف ان کے فارن منسٹر تشریف لا رہے ہیں، اور وجہ انہوں نے سیاسی جو ماحول ہے اس وقت وہ بتائیے؟ اور دوسرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کے اختیارات کیا ہیں اس وقت، اور کیا اگر کے پی ہاؤس، بلوچستان ہاؤس اور پنجاب ہاؤس میں اپوزیشن کے اراکین کو اسی طرح پکڑ کے بٹھا لیا جائے اور ان کے انٹرویوز دکھائے جائے، تو کیا وفاقی حکومت اور اپوزیشن جس طرف جا رہی ہے، اور اگر وفاقی حکومت بھی یہ سٹیپ لیتی ہے تو اس سے جمہوریت کی کتنی خدمت ہوگی؟ جمہوریت کی تو خدمت بالکل نہیں کر رہے، یہ ان حرکتوں سے جمہوریت کی خدمت نہیں ہو رہی، نہ ان کی اپنی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ بہت ذمہ دار لوگ ہیں اور انہیں اپنے پر اعتماد ہونا چاہیے، اور وہ آزاد ہیں، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا تھا کہ جو سعودی عربیہ کا، دیکھیے یہ ہے جو اجلاس ہے یہ وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہے، اس میں دعوت دی گئی ہے وزرائے خارجہ کو، وزرائے خارجہ آئیں گے یا ان کے ڈپٹی منسٹرز آئیں گے یا کوئی اسپیشل منسٹر یا کسی کو ان کی حکومت نامینیٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو گردش کر رہی ہے کہ کراؤن پرنس کو آنا تھا وہ نہیں آ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، نہ ان کا پروگرام تھا اور نہ یہ حقیقت ہے، اس پہ کوئی خبر میں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، آج تاریخ آپ نے پاکستانی سیاست کی دیکھی ہے، چھانگا مانگا، مری، سوات، مڈ نائٹ جیکوز، اصغر خان صاحب والا کیس، آج جو سندھ ہاؤس سے مناظر سامنے آئے ہیں، اس میں اور ماضی کے ان واقعات میں آپ کو کوئی سملیرٹی نظر آتی ہے؟ جی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم اگر اسی ماضی میں دھسے رہے تو میں یہ نہیں کہتا جو ماضی میں ہوا اچھا ہوا، درست نہیں ہوا، لیکن انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور سیکھ کر آگے جاتا ہے۔ یہ میثاق جمہوریت جو سائن کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کا ایک اشارہ تھا، لیکن لگتا ہے کہ میثاق جمہوریت جو تھا آج اس کی روح کو اور اسپرٹ کو دفن کیا گیا ہے۔ ایک طرف قائد حزب اختلاف ہے سینٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہاؤس میں کوئی نہیں ہے، کسی غیر جماعت کا بندہ نہیں ہے، گیلانی صاحب نے کہا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ بازیاب ہو گئے۔ کتنے ذمہ دار لوگ کتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، کیا اپوزیشن نے آج جو یہ شو کیا ہے کہ سندھ ہاؤس میں اتنے لوگ ان کے پاس موجود ہیں،
کیا یہ حکومت پہ اور وزیر اعظم عمران خان پہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان میجورٹی لوز کر چکے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے اتنے لوگ ہمارے پاس سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں جو ان کے خلاف ہیں. دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان پہ پریشر بلڈ کرنے میں وہ ناکام ہوں گے. عمران خان صاحب پریشر لینا جانتے ہیں اور ان کے جو ہے نا ان کی نروز بڑی مضبوط ہیں. جو ان کو جانتے ہیں قریب سے وہ کبھی گھبرانے والے نہیں ہیں. وہ بھروسہ اور تقویٰ کرنے والے شخص ہیں اور انشاءاللہ وہ مقابلہ کرنا جانتے ہیں اور مقابلہ کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے. شاہ صاحب آپ بتا سکتے ہیں، یہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں 24 MNA، ظاہر ہے اب اس میں دیگر جماعتیں ہوں گے، آپ کے پاس بھی لسٹ ہے، آپ بھی اپڈیٹ ہوں گے، آپ کے خیال میں کتنے لوگ مسنگ ہیں آپ کی جماعت سے؟ دیکھیے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں اور کیونکہ نمبرز گیم ہے نا تو یہ وہ لوگ جن کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں نمبر بڑھا کے بھی بتایا جاتا ہے حوصلہ دینے کے لیے، تقویت دینے کے لیے کہ نمبر پورا ہو گیا ہے. میں تو دیکھتا رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ضلع کونسل کی سیاست میں ہم نے یہ دیکھا ہے اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کی جوڑ توڑ ہوا کرتی تھی. قومی اسمبلی کے لیول پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں جو نمبرز بتائے جا رہے ہیں ایگزیجریٹڈ ہیں، وہ مبالغہ آ رہی ہے. تو شاہ صاحب آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اندازاً کتنے ناراض ہیں آپ لوگوں سے اتحادی بھی، اور کب ان سے رابطہ ہوگا، کب آپ انہیں منانے جا رہے ہیں؟ دیکھیے کسی کے دل کے اندر تو میں نہیں جھانک سکتا. اب کوئی ہمارے علم میں آتا ہے یا کوئی ہم سے رجوع کرتا ہے اور اپنا گلہ یا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو بالکل اس کو سننا اور اس کی بات کو سمجھنا، اس کا مسئلہ جائز حل کرنا ہمارا فرض ہے، ہم ضرور کریں گے. اور کیا کوئی لیگل پہلو بھی اس کا دیکھا جا رہا ہے؟ اس پہ کوئی آپ کی ٹیم بیٹھی ہے دیکھنے سارے معاملے کو کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ جس طرح یہ سندھ ہاؤس میں رہ رہے ہیں وہاں سے سیکیورٹی انہیں مل رہی ہے. دیکھیے ہر پہلو کو دیکھا جا سکتا ہے اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آئین، قانون اور جمہوری جو ہے نا روایات ان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، جب کسی اور صوبے کی پولیس وفاقی دارالحکومت میں موو کرتی ہے تو وفاقی حکومت کے نالج میں ہوتا ہے، انٹیریئر منسٹر کے نالج میں ہوتا ہے کہ یہ پولیس فورس یہاں پہ موو کر رہی ہے، لوکل پولیس اسلام آباد کیپٹل پولیس کے یہ علم میں ہے، یا کہ سب لا علم تھے اور بغیر کسی کاغذی کاروائی کے، قانونی کاروائی کے یہاں پہ سندھ پولیس جو کہ کہا جا رہا ہے پروٹیکشن دے رہی ہے اور وہاں پہ ویژولز میں بھی ہمیں نظر آیا ہے یہاں پہ آئے ہیں، وفاقی حکومت کی اجازت سے آئے ہیں؟ دیکھیے یہ نقطہ آپ نے بہت بڑا صحیح اٹھایا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تو مجھے علم نہیں ہے کہ کتنی تعداد میں سندھ پولیس کے لوگ آئے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے جو کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ 400 ہے، وہ کہتے ہیں 600 لوگ ہیں، پابندی ہے، اسلحہ ہے. اب سوال ہے یہ ضرورت محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہوا ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وفاقی حکومت کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا اور ان کو ضرورت نہیں تھی اس قسم کی. اگر ان کو پروٹیکشن چاہیے تو وہ منسٹری آف انٹیریئر سے رجوع کرے، وہاں سے پروٹیکشن مل سکتی ہے. اگر ہے اس قسم کی اپنے صوبے کی پولیس لے کے آنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. کبھی نوٹوں کی تھیلیاں پہنچ رہی ہیں سندھ ہاؤس، کبھی پولیس آ رہی ہے، کبھی ممبرز برآمد ہو رہے ہیں. یہ کر رہے کیا ہے اور اس سے کیا آپ کا خیال ہے ان کی ساکھ بڑھ رہی ہے؟ لوگوں کے دلوں میں عزت کم ہو رہی ہے ان کی. اچھا شاہ صاحب ظاہر ہے آپ سے چاہیں گے، آپ پارلیمنٹیرین ہیں اور جانتے ہیں سیاست کو بڑے قریب سے، اس پہ کوئی ایکشن بنتا ہے جو انحراف کر رہے ہیں پارٹی سے یہ لوگ؟ کیونکہ فلور کراسنگ کا قانون تو عدم اعتماد کے بعد اپلائی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر اس طرح یہ سب منظر عام پر آ جاتے ہیں تو قانون اس پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیے میں وکیل نہیں ہوں، بٹ میری اپنی رائے میں کہ ممبر کی جو انٹینشن ہے اس کا اظہار ہوتا ہے جب وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہے. اب قانون بڑا واضح ہے کہ فائنینس بل ہو اور ووٹ آف کانفیڈنس ہو یا نو کانفیڈنس ہو،
جو منتخب ممبر ہے کسی جماعت سے منسلک ہے اسے اپنی پارٹی کی لائن کو اور قیادت کے فیصلے پرو کرنا ہے. اس کے کوئی برعکس چاہتا ہے تو وہ مرتکب ہوتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا. اب اس میں دو پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ کے علم میں ہے جو اعتزاز احسن صاحب نے دیا. میری نظر میں جو اعتزاز احسن صاحب نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ وزن رکھتا ہے. ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب، اس وقت صورتحال سامنے آئی ہے. ایک صوبے کی پولیس باقاعدہ طور پہ اور جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سندھ ہاؤس سے باہر نہیں آ سکتے. کیا یہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 6 ہے کہ ایک فورس استعمال کر کے پارلیمان کے پارلیمنٹیرینز کو یرغمال بنا کے حکومت کو ایک منتخب حکومت کو ڈسلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے آرٹیکل 6 کا کیا اطلاق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اشرف سنگھ صاحب، ہم پہ تو وہ الزام لگا رہے تھے نا کیا یہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے زبردستی. انہوں نے تو زبردستی کر دی. انہوں نے تو یہ جو حرکت کی بالکل نامناسب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فری ایکسرسائز آف ول ہونی چاہیے اور ہر ووٹر جو ہے، ہر منتخب ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ قابل احترام بھی ہے اور لاکھوں لوگوں کا نمائندہ ہے. اسے اس پر اعتماد فرض کیجیے. کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو زبردستی کوئی روک نہیں سکتا. اگر آپ اس کو اس کی بولی لگاتے ہیں یا اس کی قیمت لگاتے ہیں یا اس کو دباؤ میں لے کر آتے ہیں اور اپنی طرف فائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹکٹوں کے وعدے کرتے ہیں، یہ غیر مناسب بات ہے. اور پھر ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ ٹکٹوں کے وعدوں کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے. وعدہ کیا گیا اور پھر وعدے کے ناراض کیا گیا. کیا آپ کے سامنے نہیں ہے کہ سینٹ میں کیا ہوا تھا؟ وعدہ کیا گیا تھا نون لیگ کے ساتھ کہ قائد حزب اختلاف ان کا ہوگا. اس سے انحراف کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی نے کیا اور گیلانی صاحب آ گئے. یہ آپ کے سامنے ہے، تازی مثال ہے. اور شاہ صاحب یہ بتائیے گا، اب تک تو یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، لیکن جب وزیر اعظم کا بیان سامنے آ گیا کہ سندھ ہاؤس میں اس طرح سے رکھا گیا ہے، ضمیر فروشی ہو رہی ہے، تو یہ منظر عام پر آ گئے. انٹرویوز بھی اب ان کے چل رہے ہیں، تو ایسے ہی ہے، اسی لیے منظر عام پر آئے آپ کے خیال میں؟ میں اس پہ ایک اور سوال ایڈ کرتا جاؤں شاہ محمود قریشی صاحب. اس میں مختلف ادارے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، کیا وفاقی حکومت کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو اس وقت سندھ ہاؤس میں ہو رہا ہے اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کس کی جوریسڈکشن بنتی ہے، یا کہ سب اس پہ خاموش رہیں گے؟ دیکھیے، میں نے صبح بھی عرض کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئین کی روح سے شفاف الیکشن کروانا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. اگر ان کی ناز چلے اسلام آباد میں یہ ہو رہا تھا تو یقیناً انہیں تشویش ہوئی ہوگی، ہونی چاہیے اور انہیں حرکت میں آنا چاہیے تھا. میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ نہیں، یہ ہماری اس سٹیج پر ذمہ داری نہیں بنتی. میری رائے نہیں ہے، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور جو وہ کہیں گے یقیناً اس بات پہ وزن ہوگا، ہم احترام کریں گے جو کہیں گے. لیکن میری نظر میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس سارے عمل سے، اس کی شفافیت سے وہ تعلق نہیں رہ سکتے یا ان کو نہیں رہنا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، آپ کیا کامنٹ کیجیے گا، تمام لوگ جو اس وقت منظر عام پر آ گئے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اپنی مرضی سے سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، یا جو کہا گیا، جو حکومتی وزراء کی جانب سے بھی کہا گیا کہ نوٹوں کے تھیلے بورے دیے جا رہے ہیں، کروڑوں کی بولیاں لگ رہی ہیں، یہ سارا وہ معاملہ ہے، اس پہ کیا کہیے گا؟ دیکھیے، کسی کے دل کے اندر تو میں نہیں جھانک سکتا، لیکن آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی. دیکھیے، یہ تو کوئی شک نہیں کہ بولیاں لگ رہی تھی، یہ تو کوئی شک نہیں. ہمیں ممبرز ملے، میں نام نہیں لوں گا. کل ایک منتخب اپنا ممبر ہے، معزز خاتون ہے، وہ ملی، میں اس میٹنگ میں موجود تھا، وزیر اعظم سے ملی. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سے رجوع کیا گیا، فلاں آئے اور ہمیں قیمت لگائی گئی، بتایا گیا کہ اتنے مل سکتے ہیں، اتنا دیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں چلتی ہی ہیں. اب اس میں کتنی ایگزیجریشن ہے، کتنی صداقت ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ گفتگو کھلے عام ہو رہی ہے. اور شاہ صاحب، اگر یہی صورتحال رہی اسی طریقے سے، کل کچھ اور نام سامنے آتے ہیں، کل کچھ لوگ منظر عام پر آتے ہیں، تو کیا یہ حکومت کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے، عدم اعتماد تک؟
دیکھیے انشاءاللہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم ان کا قانونی اور جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے اور ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ہم ہر ایونچویلٹی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں. یعنی کہ حکومت اب بھی کانفیڈنٹ ہے، کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، آج یوسف رضا گیلانی صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ حکومت کے پاس 172 ووٹ نہیں ہے، اگر ہوتے تو شو کر دیتے. دوسرا شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ 190 ووٹ سے زائد لے لیں گے ہم. گیلانی صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ ان کو بتائیے کہ ہم نے 172 شو نہیں کرنے، 172 شو میں ہے جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک موو کی ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ جو سامنے آ رہے ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کا حصہ رہے ہیں، آپ کی حکومت کا حصہ چاہے کسی پارٹی کے ہیں. دیکھیے کسی پارٹی کے ہیں، انہوں نے ایک گیون ٹائم اور ایک گیون پروسیس کے تحت 172 کی ان کو شو کرنا ہے، اسے زیادہ شو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے اونس ہم پہ نہیں ہے، یہ اونس ان پر ہے. اچھا، ان کی جانب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت ہارس ٹریڈنگ کی بات کری کیونکہ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈی چوک پہ جلسہ بھی کر رہی ہے کیونکہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں. ہارس ٹریڈنگ کی تو ہم مذمت کرتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن گھبرائے ہوئے ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. شاہ محمود قریشی رہنما پی ٹی آئی، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گفتگو کر رہے تھے اور ARY نیوز نے یہ خبر دی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ سندھ ہاؤس میں MPAs MNAs کو رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے اور ضمیر فروشی ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ حکومتی وزراء یہ بھی کہتے رہے پچھلے کچھ دنوں میں کہ 15 سے 20 کروڑ روپے آفر کیے جا رہے ہیں، ارکان کی وفاداریاں خریدی جا رہی ہیں. اور آج ہم نے دیکھا کہ کچھ MNAs MPAs میڈیا پر آ گئے سامنے اور وہ سندھ ہاؤس میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے. یعنی اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی نے آج دن میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں ہم لوگ، اور ہمارے ساتھ وہ نہ ہو جو لاجز میں ہوا. لیکن یہ جو اراکین ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنی مرضی سے آئے ہیں اور ان کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے، ان کی پارٹی کے بھی، ان کی حکومت اتحادی بھی اس میں شامل ہے.